اتنا سنسنی خیز انٹرویو میرے دوستوں جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. بس تھوڑی دیر میں ہم ویڈیو دکھانے والے ہیں. مکرانہ کے رہنے والے مولانا شمس الدین جنہوں نے ایک بڑے جو ہے عالم دین کی اپنے سے بڑے کی اتنی ناقدری کی ہے, ان کو بدھو کا, ان کو پاگل کہا, اس کے خلاف اتنی ویڈیوز, اتنی آواز اٹھی, بوچھار ہو گئی ویڈیو کی, اور ان کی مخالفت میں لوگ آواز اٹھاتے رہے. آخرکار ان کو معافی مانگنا پڑ گیا. لیکن اس میں بھی ایک بڑا سوال وہ کر گئے انٹرویو دیتے ہوئے, معافی مانگتے ہوئے, جس کو آپ کو سن کر جانا ہے, اس لیے کہ بہت ہی نہایت ہی ضروری سوال انہوں نے کیا ہے. کیا یہ سوال ان کا سچ ہے؟ اس پر آپ کو اپنی رائے دینا, کمنٹ میں اس کا جواب دینا. اور آخر میں میرے دوستو, جو میرا روز کا کم و بیش معمول ہے کہ میں ایسے مسائل آپ کو بتاؤں گا. آخر میں 2 مسائل, 9 سال کی لڑکی باپ کے ساتھ اور 12 سال کا لڑکا ماں کے ساتھ, اس کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے, جس کو 80 سے 85% لوگ میرے دوستوں نہیں جانتے. میں آپ سے منت کرتا ہوں, اگر وہ ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھ لو, اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کو دیکھ لو, اس لیے کہ دونوں امپورٹنٹ ہونے والی ہے, اور دونوں دین کا مسئلہ ہے, اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے میرے دوستوں. آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد آپ کی مرضی کے اوپر ہے میرے دوستوں. ان کا جو بیان آیا تھا کہ کربلا شریف میں سب بریلوی مسلک کے تھے, جی تو اس پر آپ نے کہا کہ پگلایا ہوا پیر, بدھو میاں, یہ سب جملے ایک سادات کے لیے کیا گوارا ہے؟ ہاں, بات بالکل صحیح پوچھی آپ نے. بہرحال یہ جو جملے, 2 جملے ہم نے ہماری ذریعے سے ادا ہوئے ہیں, جی, یہ جملے ادا نہیں ہونے چاہیے, اس کا مجھے بھی احساس ہے, اور ایک سید کے لیے بھی مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ جذبات میں نکل گئے. میں ان جملوں سے رجوع بھی کرتا ہوں, اور جو تکلیف ہوئی ہے اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں. میں وہ جملے واپس لیتا ہوں, لیکن میرا سوال باقی ہے. جی, میرے سوال کا جواب بہرحال چاہیے مجھے, اور مجھے ہی نہیں, سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سنیوں کو چاہیے. اور وہ یہ جی, کہ پوری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی لفظ سے اپنی براعت کا اعلان کرتے رہے کہ ہمارا تعارف بریلویت نہیں ہے, ہمارا تعارف مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ بریلوی لفظ دیا کس نے؟ وہی میں گزارش کر رہا ہوں, پہلے آپ بات سن لیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ وارث علوم اعلیٰ حضرت, انہوں نے پوری زندگی اس کی مخالفت کی, جی, اور باضابطہ فرمایا آپ نے کہ دشمنوں کو کا دیا ہوا ایک جو ہے لفظ ہے بریلوی, جی, ہمارے دشمنوں کا, لہذا ہمارا تعارف جو ہے بریلوی سے نہ کروایا جائے, بلکہ اہل سنت والجماعت, اور جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, اس حیثیت سے ہمارا تعارف کیا جائے. چنانچہ ایک مردود شخص جس نے البریلویہ نامی ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے خلاف, اعلیٰ حضرت کے خلاف, اس کے جواب میں رد بریلویہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا, اس میں باضابطہ اس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے جی, کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے, یہ دشمنوں کا دیا ہوا لفظ ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا, وہ گروہ وَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, اس طریقے پہ چلنے والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اس کی وضاحت اور سرکار اسلام نے فرمائی وَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو ہمارا انٹروڈکشن تو اہل سنت جماعت کے حوالے سے ہونا چاہیے, جس کو گزشتہ 70-75 سال کے اندر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنا تعارف کروایا ہے. اور اس اینگل سے یہ مسلک وہی مسلک ہے جو صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, تبعی تابعین کا ہے, ائمہ مجتہدین کا ہے, بزرگان دین کا ہے, کربلا والوں کا ہے, غوث اعظم کا ہے, غریب نواز کا ہے, مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے. اب تک ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں یہ پرچار پرسار کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صحابہ, تابعین, بزرگان دین, ان کا جو مسلک تھا وہی مسلک ہے. بڑی مشکل سے ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے جی, کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اب اس اینگل سے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو حضرت پیر گلزار میاں صاحب نے فرمایا کہ کربلا والے سب بریلوی تھے, جی, مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے, جتنی جنگیں ہوئی ہیں, جنگیں مطلب بدر و احد و حنین و خندق, یہ سب جنگیں ہوئی ہیں, جی, جتنے لوگ شامل تھے سب بریلوی, جی, یہی کہا ہے حضرت نے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا عقیدے کے تعلق سے سن وہ تھا لیجیے, نا. پہلے بات سن لیجیے. جی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جنگوں میں شامل تھے, کیا بریلوی تھے وہ؟ صحابہ جنگوں میں شامل تھے, کیا بریلوی تھے وہ؟ تابعین جنگوں میں شامل تھے, کیا بریلوی تھے وہ؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کے کوئی 70 سال پہلے ہماری قوم نے جو ہے اہل سنت جماعت کا دوسرا نام یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت, اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا. لیکن جب حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں بریلوی لفظ سے, تو آخر کار
کیا یہ کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بریلوی تھے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بریلوی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی وہ متبوع ہمارے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے تابع ہیں، نہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وہ ہمارے مسلک کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کا مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کر کے گئے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اس کو کیا کہا؟ میرے دوستو عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا، اگر اسی طرح کی ٹپڑی، اسی طرح کی بے ادبی ممبروں سے ہوتی رہی تو یاد رکھنا اللہ کے رسول کا دین پھیل نہیں پائے گا، آگے نہیں جا پائے گا۔ اس طرح ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو وہ گھسک نہیں سکتا، اسی طرح دین گھسک نہیں پائے گا، آگے جانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ذریعہ نہیں بن پائیں گے، اور ہم ہی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یاد رکھنا حالات ہمارے دیکھ لو، وہ عالم دین وہ عالم دین کی ٹپڑی، وہ عالم دین وہ عالم دین کی ٹپڑی، سارے لوگ ایسے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے ممبر سے، اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا تھا۔ اسی نبی کے ہم چاہنے والے، انہی کا دامن پکڑ کر چلنے والے، انہی پہ درود پڑھنے والے، انہی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، اور انہی کے خلاف کہ بھائی ممبر پہ بیٹھ کے کسی بھی مسلمان کی ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو اس کو سننے پہ اسے بری لگے۔ تو میرے دوستو آپ کمنٹ میں اپنی رائے رکھو۔ اب اس کے بعد میں وہ دو مسائل جس کو 80 سے 85% مسلمانوں کی تعداد نہیں جانتی، میرے دوستو، میرے عزیزو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ مسائل سن کر جانا۔ 9 سال کی اگر بچی ہو گئی ہے تو باپ اس کو لے کر نہیں سوئے گا، اس کا اس کے ہاتھ پیر سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے نیند کے اندر۔ اس کی کھاٹ، اس کا بسترا الگ ہوگا، اتنی دوری ہوگی کہ اس کے بدن سے اس کی بدن نہ ٹچ ہو، اور ایسے بھی وہ کوئی جسمانی خدمت نہیں کروا سکتا اپنی، ایسے بھی وہ اپنی کوئی جسمانی خدمت نہیں کروا سکتا۔ آپ علماء سے بھی جڑ کر پوچھ لینا۔ اور 12 سال کا لڑکا اپنی ماں کی کوئی جسمانی خدمت نہیں کر سکتا اگر ماں جوان ہے، 50 55 60 تک بھی اگر ہے، اس لیے کہ اتنے میں بھی بہت سی خواہشیں باقی رہتی ہیں، تو وہ ماں کی جسمانی خدمت نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر سر پہ تیل وغیرہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ کیسی نئی بات جو لوگ نہیں جانتے۔ ہاں علماء سے پوچھو، اس کی باریکی بتائیں گے، اور اگر کمنٹ کرو گے تو میں ہی اس کی باریکی بتاؤں گا، اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے ماں اور بیٹے کا بھی احتیاط ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں سو سکتے، بدن سے بدن ٹچ نہیں ہونا چاہیے رات کے اندر کسی بھی اعتبار سے۔ جیسے بہت سے بچے 12 سال کی عمر ماں کے جو ہے زان پر جو سر رکھ کے سو جاتے ہیں، پیٹ میں گھس جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آپ علماء سے جڑو، نہیں تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ علماء سے جڑیں گے تو وہ بتائیں گے کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور ویڈیو کو بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو میرے دوستو، اور جڑ جاؤ ایسے چینل سے جو بڑے بڑے راز کی بات، موٹے موٹے نالج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی باریکی مسئلہ نہیں بتایا ہوں کہ آپ حیران ہو جائے، ارے اتنا باریک نہیں، یہ موٹا مسئلہ ہے، حرام حلال کا مسئلہ بتایا ہوں بھائی۔ اس لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں بھی آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو دور کرے، اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔